سبحان الله والحمد لله. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق کے سلسلے میں، راہ حق کے سلسلے میں ان کا واقعہ کو سن کر لوگ تو حیران و تأسف ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 جگہ کا سفر کرتے ہیں صرف ایمان کو لانے کے لیے. کتنے جگہوں کا؟ 5 جگہوں کا سفر کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اپنے دل میں ایمان لانے کے سلسلے میں 5 جگہوں کا سفر کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں میرے بھائی؟ ذرا غور سے سن لیجیے گا. اس لیے نبی نگر کے نوجوانوں ذرا غور کر کے اور ذرا غور سے سن لیجیے کہ وہ صحابے جو ہے ان کے دل میں ایمان کیسے آیا اور انہوں نے راہ راست پر اپنے آپ کو کیسے لائے اور انہوں نے ایمان کو کیسے قبول کیا. میں آپ کے سامنے ان کے واقعہ کو بیان کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ جوان جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت ان کے والد ان کو بہت محبت کرتے تھے اور ان سے بہت دلچسپی رکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے. راتوں کو رات نہیں سمجھتے تھے، دن کو دن نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار تھے. جب ان کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت جو وہ ان کے والد مجوسی تھے، آگ کی پجاری تھے، آگ کو پوجا کرنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں یہ ماجرا. جب وہ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کنارے میں آگ جل رہی ہے. تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ آگ کیوں جل رہی ہے. یہ اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آگ جل رہی ہے یہ کس لیے جل رہی ہے. کہ ان کے والد اپنے علاقے میں سب سے مالدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور ان کا روب و دبدبہ گاؤں میں بہت زیادہ تھا، اور یہ تجارت بھی کرتے تھے اور کھیتی باڑیاں بھی کرتے تھے اور آگ کی پجاری بھی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بڑا ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد جو ہے ان کے والد جو مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کو پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور ان کا شہرت پورے علاقے میں تھا. ان کے والد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے سلمان فارسی تم کیا کر رہے ہو، تمہارا ذہن کدھر جا رہا ہے، تم گھر میں رہتے نہیں ہو، آخر کیا وجہ ہے. اسی وجہ سے ان کے والد جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سلمان فارسی میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے جان سے بھی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں پورے دنیا سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم اپنے گھر میں رہو. اور جو ہے ان کے والد گھر کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آگ جو جل رہی ہے اس آگ کو تم دیکھتے رہنا اور کہیں ایسا نہ ہو آگ کو بجھنے نہیں دینا. یہ آگ جلتے رہے گی، اگر لکڑی کی ضرورت ہو تو تم لکڑی لانا اور اس چولہے کے اندر اس چنگارے اس آگ کے اندر تم ڈالتے رہنا، اور یہ آگ تم سے بجھنی نہیں چاہیے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر بات کیا ہے کہ یہ آگ بجھنے نہیں دے رہے ہیں. میرے والد کو کیا ہو گیا، یہ تو پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ تو دیوانے تو نہیں ہو گئے کہ آگ کو بجھنے نہیں دے رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتی. آخر کار جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک موقع ملتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ایک بار جو ہے ان کے والد جو مجوسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے بیٹا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، تم گھر میں جو ہے گھر میں رہنا. لیکن میرے بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان آپ گھر میں رہیے، میں باہر جاتا ہوں، میں کھیتوں
کھیتوں کی طرف دیکھتا ہوں. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ گھر میں ہے, جانے کے بعد جو کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گرجا گھر ہے, عیسائیوں کا ایک گرجا گھر ہے. جب ان کی نظر گرجا گھر کے اوپر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں, عبادت کر رہے ہیں, عیسائی طریقے پر چل رہے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں گرجا گھر کے اندر لوگوں کو عبادت میں مشغول ہیں تو ان کو پسند آتا ہے کہ یہ جو ہے میرے ابو کا جو دین ہے پوجنے والا, آنکھ کی پوجا کرنے والے, وہ دین کسی ڈھنگ کا نہیں ہے. یہ لوگ جو عبادت میں مشغول ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ دین اچھا ہے. چنانچہ اس گرجے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس گرجے گھر کے ذمہ دار سے پوچھتے ہیں کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے, اس دین کا مرکز کہاں ہے. تو اس گرجا گھر کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ملک شام, تم ملک شام چلے جاؤ. چنانچہ وہ جو ہے اس گرجے گھر کے اندر جو ہے صبح جاتے ہیں اور صبح جانے کے بعد جو ہے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں فیل ہوتا ہے, وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں ان کی عبادت ان کے دلوں میں گھس جاتی ہے. اور صبح آتے ہیں گرجا گھر میں اور دوپہر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں شام ہو جاتی ہے. جب شام ہونے کے بعد جو ہے اس گرجے گھر کو چھوڑ کر وہ اپنے ابو کے پاس چلے جاتے ہیں, اسی مجوسی ابو کے پاس جاتے ہیں. کہتے اے بیٹا تم نے دن بھر کیا کیے, کھیت میں کیا کام کیے. وہ بیٹے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دن میں کوئی کام نہیں کیا, کھیت میں کوئی کام نہیں کیا, کھلیان میں کوئی کام نہیں کیا, میں نے کوئی سبزی نہیں لگائی, میں نے کوئی سبزی نہیں لگائی, میں نے کوئی کام نہیں کیا. صرف ایک کام کیا کہ میں گرجے گھر میں داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد ان کی عبادتوں کو دیکھا تو میں ایموشنل ہو گیا. ان کی عبادت کو دیکھ کر جو ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گرجا گھر والے ہی ٹھیک ہیں. ان کے ابو پورے جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا بخدا بخدا کہ تمہیں گھر سے کبھی باہر نہیں جانے دوں گا, اس لیے کہ تم دن سے پھر چکے ہو. میرا دن یہی ہے, آنکھ کی پوجا کرنا میرا دن ہے, اس لیے تمہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دوں گا. چنانچہ ان کے باپ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں, دروازوں کو بند کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ پیروں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے, اگر تم گھر سے باہر گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے. چنانچہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھی رو رہے ہیں, دن کو بھی رو رہے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں ان کے دل میں کیا کیفیت تاری ہوئی ہوگی. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے سچا دین کیسے آ جائے, رائے حق کی طرف میں کیسے چلا جاؤں. وہ رات کو بھی رو رہے ہیں, دن کو بھی رو رہے ہیں, شام ہو رہی ہے, صبح ہو رہی ہے, وہ یہی تلاش میں ہے. چنانچہ ان کے دل میں ان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کچھ پیغام لکھا جائے, کچھ میسج کیا جائے, کچھ خط لکھا جائے. اور اس خط میں یہی لکھتے ہیں کہ اس خط میں لکھتے ہیں کہ اگر ملک شام کی طرف اگر کوئی سواری جائے, کوئی قافلہ جائے, کوئی جماعت جائے تو مجھے بھی شامل کر لینا. چنانچہ وہ خط جو ہے اس گرجے گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ ایموشنل ہوئے تھے, جہاں پہ وہ عبادتوں کے دیکھے تھے. چنانچہ وہ اس گرجے گھر والے کچھ لوگ جو ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو ان کو خبر کر دیتے ہیں. ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں وہ گرجے گھر والے سب لوگ ملک شام جا رہے ہیں, وہ زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں, گھر کے دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو لات مار کر, تمام جائیداد کو لات مار کر, اپنے گھر کو لات مار کر کے اور اس قافلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں. جب اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں تو قافلے والے سے پوچھتے ہیں کہاں کا رخ ہے, تم کہاں
کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ وہ قافلے والے کہتے ہیں میں ملک شام جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، میں تو یہی چاہ رہا تھا۔ چنانچہ وہ قافلے والے جب ملک شام پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ ایک ان کی سب سے پہلے سیڑھی دین راہ اور حق کے راستے کی طرف چلنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے۔ جب ملک شام پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ایک پادری ملتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ملتے ہیں، عیسائی بہت بڑے بزرگ ملتے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب، اے جناب، عالی جناب، آپ اے بزرگ، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے پوتر انسان ہیں، آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجیے۔ چنانچہ وہ پادری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں اور ان کو دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو ہے وہ پادری بڑی فصاحت میں اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ لاؤ صدقہ خیرات میرے پاس تاکہ میں دوسرے لوگوں کو دوں، دوسرے لوگوں کو بانٹوں۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کو دیکھتے ہیں، یہ تو میرا بزرگ ہے، یہ تو میرا پیر مرشد ہے، میں ان کی باتوں کا ہر بات کو مانتا ہوں، اور یہ لوگوں سے بھی صدقہ اور خیرات لیتا ہے، لوگوں سے چندہ کرتا ہے، اور چندہ کرنے کے بعد جو ہے ان تمام پیسے سونے چاندی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، لوگوں کو نہیں بانٹتا ہے۔ چنانچہ وہ جو ہے جب ان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور جب وہ پادری اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم تو کیا ہے، اس پیر کے تم کیا ہے، تم چیلے ہو، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہو؟ چنانچہ میرے دوستو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو تم اس پادری، یہ بزرگ اور یہ پیر جو ہے، تم پیر کے حالات کو تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا بتاؤ ذرا، کیا بات ہے کہ تم اس جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہو؟ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم کرتا تھا کہ لاؤ صدقہ، لاؤ خیرات، لاؤ چندہ، اور ان تمام پیسے کو، تمام سونے چاندی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، اور 7 مٹکے زمین میں دفن کیا، اور 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے۔ اور وہ جگہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، چنانچہ اس جگہ کو جب کھودا جاتا ہے، زمین کو کھودی جاتی ہے تو وہاں سے 7 مٹکے نکلتے ہیں سونے اور چاندی کے۔ تو تمام لوگ حیران و شجر رہ جاتے ہیں، یہ کیسا ڈھونگی پیر تھا، اور یہ کیسا جو ہے پیر و مرشد تھا، یہ کتنا بڑا ڈھونگی بزرگ تھا۔ تمام لوگ جو ہے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہے اس پیر کو، اس پادری کو جو ہے سولی دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلی سیڑھی ہے دین پر چلنے کے لیے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ میں کس پادری کے پاس جاؤں، کس بزرگ کے پاس جاؤں تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلوں؟ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم موصل چلے جاؤ۔ اصفہان کے علاقہ ایک جگہ کا نام موصل ہے، اس جگہ پہ تم چلے جاؤ۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑیا جس طرح باندھتے ہیں اور موصل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب موصل پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ان کی دوسری سیڑھی ہوتی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بھی وہاں بھی پادری سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے حضور آپ اپنے خدمت کے لیے لے لیجئے تاکہ میں سچے دین پر عمل کروں، سچے راستے پر چلوں، تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلوں۔ چنانچہ وہ پادری بھی ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی اس پادری کے پاس رہنے لگتے ہیں۔ کچھ دن ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے چند ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے سے پہلے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے نوکر، تم اس پادری کے پاس چلے جانا جو تیموریہ کے اندر ہے، یموریہ کے اندر ہے،
اور وہ پادری کہتے ہیں کہ یموریہ نہ جا کے تم جو ہے نصیبن چلے جانا. چنانچہ حضرت فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری سیڑھی نصیبن کی طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد بھی وہاں بھی ایک پادری سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں، اے میرے حضور، اے میرے بزرگ، آپ مجھے سچے راستے پر چلا لیجئے، آپ مجھے رسول اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر مجھے حکم کیجئے تاکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلوں. چنانچہ وہ پادری بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو. چنانچہ اس پادری کے ساتھ بھی رہنے لگتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد میں ان کا انتقال ہونے لگتا ہے. تو انتقال ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے تم اس پادری کے پاس چلے جانا جو یموریہ کے اندر ہے. یہ چوتھی سیڑھی ہوتی ہے ان کی. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بوڑھیا بسترا باندھتے ہیں اور پھر یموریہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں بھی اس ایک پادری سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں. جب ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو انتقال سے پہلے کہتے ہیں کہ سنو تم اے میرے بچے تم سچے راستے کی طرف تم چلنے چاہ رہے ہو، تم ایمان لانا چاہتے ہو، تم اس رسول پر ایمان لانا چاہتے ہو جس کا ذکر جو ہے تورات میں ہے، انجیل میں ہے. ارے قرآن مجید جو اترنے والا ہے تورات میں نے پڑھا ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لانا چاہتے ہو جو رسول تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے. تم اس رسول پر ایمان لانے چاہتے ہو. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بزرگ، میں اسے رسول پر ایمان لانا چاہتا ہوں جو ابھی نہیں آئے ہیں. چنانچہ وہ رسول کہاں ملیں گے؟ اس کے بعد جو وہ پادری کا انتقال ہونے لگتا ہے تو انتقال سے پہلے کہتے ہیں اے میرے بچے تم کان کھول کر سن لو، تم کسی کی بات پر نہیں آنا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، تم یثرب کی طرف چلے جاؤ. میرے بھائی یثرب مدینے کو کہتے ہیں. چنانچہ وہ مدینے کی طرف سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا دوا ہو جاتے ہیں، بوڑھیا بسترا باندھ کر مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد جو ہے جب کسی کے پاس ہو جاتے ہیں تو اس قافلہ والا جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتے ہیں مدینہ میں جا کے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن جاتے ہیں مدینے کے اندر. وہ کسی باغ کے اندر چلے جاتے ہیں اور باغ میں جو ہے کھجور کے تنوں کو صاف کرتے ہیں، یعنی نوکر بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں اور وہاں رہنے لگتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس نبی کا جس نبی کے بارے میں میرے بھائی اور بزرگوں، جس نبی کے بارے میں اللہ نے تعریف کی، جس نبی کے بارے میں پورے انسانیت تعریف کی، درخت تعریف کی، زمین نے تعریف کی، آسمان نے تعریف کی. اس نبی کے انتظار میں 4 سیڑھیوں کو انہوں نے پار کی اور انہوں نے سچے دین کے تلاش میں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، وہ کسی کو معلوم نہیں. چنانچہ اس باغ کے خدمت کرنے لگتے ہیں اور ان کا جو آقا ہوتا ہے کہتا ہے اے سلمان فارسی تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے تم کس نبی کے انتظار میں ہے، تمہیں اس باغ سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا. تم سیدھے سے کام کرو، تمہارا کام صرف کھجوروں کو صاف کرنا ہے اور زمین کو صاف کرنا ہے، تم کو باہر کہیں نہیں دیا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں اس سے نہیں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا سردار ہے. اور وہ مکہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے اندر جو ہے 13 سال رہتے ہیں اور 13 سال رہنے کے بعد جو میرے بھائی بزرگوں نبی بننے کے بعد 13 سال رہتے ہیں اور جب مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہی نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، وہ نبی آ رہے ہیں. تمام مدینے والے ان کے استقبال میں لگ جاتے ہیں، ان کو انوائٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں کہ وہ رسول آ رہے ہیں، وہ رسول آ رہے ہیں. میرے بھائی جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے کہ وہی رسول آ رہے ہیں، جس رسول کے سلسلے میں، جس رسول سے ملنے کے لیے میں نے 4 سیڑھیوں کا 4 جگہوں کا سفر کیا اور وہ کھجور کے تن میں ہے.
اور کھجور کو گرا رہے ہیں، اسی وقت کان میں پہنچتی ہے کہ رسول آ رہے ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کھجور کے تن سے میں گر جاؤں اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، لیکن وہ پادری جو لاسٹ میں ملاقات ہوئی تھی کہ سنو تم جو ہے، اے میرے بچے تم سنو، تم اس نبی سے ملاقات کرو گے، اس ملاقات اسی وقت ہو سکتی ہے، تم کو میں 3 علامات بتاتا ہوں، تبھی اس رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مدینے کے اندر چرچا ہو چکا تھا، لیکن کون نبی ہے ان کا نام نہیں پتا تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ پادری 3 علامت بتا دیتے ہیں کہ تم اس نبی کو حقیقی معنوں میں تم ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر 3 پہچان 3 نشانیاں اگر پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ وہی نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آ جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بات سے، اس غلامانہ اور غلامی زندگی سے میں کیسے چھٹکارا پاؤں، ہر جگہ تو غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، کیسے چھٹکارا پاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے آقا سے کہتے ہیں کہ میرے آقا کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے، لیکن وہ آقا بہت کھڑوس ہوتا ہے، بہت سخت مزاج ہوتا ہے اور کہتا ہے سن تم اپنا کام کرو، تمہارا کام نوکری ہے، تم نوکر بن کے رہو، تم غلام بن کے رہو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ مجھے تھوڑے وقت کے لیے آپ جو مجھے اجازت دے دیجیے جانے کے لیے، تاکہ میں اس رسول سے ملاقات کروں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ پریشانیاں جھیلی ہے، بہت مشقتیں جھیلی ہے، میں نے 5-4 جگہوں کا سفر کر کے میں آپ کے پاس آ گیا غلام بن کے، اے حضور آپ مجھے صرف چند منٹوں کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں اس رسول سے ملاقات کروں۔ چنانچہ جو ہے وہ آقا جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ چنانچہ وہ جو ہے اس کھجور کو اپنے بغل میں دبا لیتے ہیں اور دبا لینے کے بعد جو ہے اس رسول سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، جو رسول ہمارے نبی ہے۔ وہ نبی کیا ہے میرے بھائی؟ وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم